السلام علیکم۔ جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو وضو کرتے ہیں۔ وضو میں مسجد میں جائے نماز پر جانے سے پہلے ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے۔ وضو کیوں؟ استنجا کرتے ہیں تاکہ غلاظت صاف کر دیں، کولی کرتے ہیں تاکہ منہ پاک ہو جائے، ناک میں پانی ڈالتے ہیں تاکہ جب ہم مسجد میں جائیں نماز پہ جائیں، خدا کی رحمت کے قریب جائیں تو ہماری ناک میں جو سمیل جائے، ناک پہلے پاک ہونا چاہیے۔ چہرے کو دھوتے ہیں تاکہ جب رب کی رحمت ہم پر برستی ہے تو ہمارا چہرہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ نماز میں حمد و ثنا پڑھتے ہیں تاکہ ہم جس مالک کے سامنے پیش ہوئے ہیں اس مالک کی بزرگی بیان کی جائے۔ سجدے میں ہم اپنی عاجزی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ مالک کے سامنے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مالک میں کچھ بھی نہیں، تیری ذات بہت کچھ ہے، میں عاجز، بے بس، لاچار ہو کر تیرے در پہ گرا ہوں، تو اللہ پاک کی رحمت کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ہم مسجد میں کیوں جاتے ہیں، جائے نماز پر کیوں جاتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں ہم چلتے پھرتے نہیں کر سکتے؟ تو کل یہ دلچسپ سی ایک بات جو ہے نا، ایک سکالر تھا، وہ مسلم نہیں تھا، اس کی ایک دلچسپ بات میرے سامنے گزری اور اس کی بات سے مجھے میری اصلاح ہوئی، میری بہت بڑی اصلاح ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ اس سکالر وہ کہہ رہا تھا کہ سورج کی روشنی، جب سورج دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، اب بھی ایسا ہے کہ سورج کی روشنی بہت بڑی تمازت کے ساتھ ہے۔ کمرے میں بیٹھا ہوں تو کمرے میں کچھ معمولی سی روشنی آ رہی ہے، لیکن اگر میں سورج کی تمازت، سورج کی حرارت، سورج کی گرمی، جیسا کہ اب آج نومبر کی اینڈ ہے تو نومبر میں سردی شروع ہو چکی ہے، میں نے کوٹ پہن لیا ہے، تو اب مجھے دھوپ پہ بیٹھنے پہ مزہ آتا ہے۔ جو میں کمرے میں بیٹھا ہوں، اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے دھوپ ملے تو میں جتنا بھی سورج کی دھوپ کو بلاؤں، سورج کی دھوپ اندر نہیں آتی۔ میں نے بڑی کوشش کی، اب بھی کوشش کرتا ہوں، سورج کی دھوپ اندر آ جاؤ، سورج مجھے ادھر کمرے میں دھوپ دے دو، سورج مجھے کمرے میں دھوپ دے دو، مجھے دھوپ چاہیے، دھوپ مجھے تم اچھی لگتی ہو، ادھر آ جاؤ۔ دھوپ نہیں ہے، جیسے اتنی دفعہ میں نے بلایا، دھوپ نہیں ہے۔ تو بلانے سے سورج کی دھوپ کمرے میں نہیں آتی۔ ہمیں سورج کی دھوپ سے لطف اندوز ہونے کے لیے، سورج کی دھوپ سے فوائد حاصل کرنے کے لیے، سورج کی دھوپ سے اپنے جسم کو گرمانے کے لیے ہمیں کمرے سے باہر نکل کر جہاں سورج کی دھوپ پڑ رہی ہے وہاں جانا پڑتا ہے۔ سورج کی دھوپ باہر موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، ہر خاص و عام کے لیے موجود ہے، روزانہ موجود ہوتی ہے، لیکن ہم کمرے میں بیٹھ کر وہ دھوپ نہیں لے سکتے۔ ہمیں سورج کی دھوپ لینے کے لیے سورج کے سامنے کھلی فضا پہ، اس مقام پہ جانا پڑتا ہے جہاں سورج کی دھوپ پڑ رہی ہے، باہر جانا پڑتا ہے، یہ کمرے سے باہر جانا پڑتا ہے۔ کمرے میں معمولی سی سورج کی روشنی آ رہی ہے جس کی وجہ سے کمرہ ہمیں روشن نظر آ رہا ہے، لیکن دھوپ نہیں آ رہی۔ اسی طرح یہ میرے پاس ایک فون ہے، یہ دیکھیں، یہ فون ہے، میں نے اس کو چارج کرنا ہے، میں اس کو کہتا ہوں فون چارج ہو جا، فون چارج ہو جا، فون چارج ہو جا، یہ چارج نہیں ہوتا۔ میں اسے کہتا ہوں کہ یہ پن لگاتا ہوں اس کے ساتھ، پن اس کو چارج کر دے، پن اس کو چارج کر دے، پن اس کو چارج کر دے، یہ چارج نہیں کرتی۔ میں جتنا بھی اس پن کو کہتا ہوں کہ میرے فون میں کرنٹ نہیں ہے، اس کو چارج کر دے، یہ چارج نہیں کرتی۔ مجھے اس کا یہی والا حصہ بجلی کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے، کنیکشن جوڑنا پڑتا ہے،
اور یہ کنیکشن ضروری نہیں کہ دیوار میں کسی جگہ پر بھی لگا دوں، لیکن وہاں لگانا ہے جہاں بجلی کا سوئچ لگا ہے، پھر اس سوئچ کو آن کرنا ہوگا۔ اسی طرح اسی دلیل کے ساتھ دوستو، ہمیں رب کی رحمت ہر وقت موجود ہے، ہر وقت خدا کی رحمت اور اس کا فضل نازل ہو رہا ہے، برس رہا ہے، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کا کرم ہم پر ہر وقت ہو رہا ہے۔ لیکن وہ جگہ جہاں اس کا کرم خاص ہوتا ہے وہ مسجد ہے، وہ جائے نماز ہے۔ ہم وہاں جاتے ہیں، ہم پر اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی رحمتیں ہم پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں ہمیں جانے کے لیے جس طرح اس کے ساتھ پہلے ہم نے اس کنیکشن کو جوڑا، پھر اس کنیکشن کو چارجر کو جو ہے نا، اڈاپٹر کو ہم نے لائٹ کے ساتھ سوئچ میں جوڑا، پھر اس سوئچ کو آن کیا۔ اسی طرح ہمیں اس خدا پاک کی رحمت اور برکت اور اس کا فضل ڈھونڈنے کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے، پہلے اس زبان کو کھلی کرنی ہوتی ہے، منہ کو پاک کرنا ہوتا ہے، تاکہ جس منہ سے، زبان سے ہم الفاظ نکالیں وہ ہماری پاک ہو، منہ پاک ہو جائے، منہ کی سمیل ختم ہو جائے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا ہوتا ہے تاکہ اس دوران ہم جو آکسیجن لیں، ہوا لیں، وہ ناک ہمارا پاک ہونا چاہیے، اس کا اندرونی حصہ، تاکہ آکسیجن جو بھی جائے، پاک آکسیجن، اس کے اچھے اثرات ہمارے جسم پر پڑے۔ پھر ہم چہرے کو دھوتے ہیں تاکہ رب کی رحمت جب ہم پر ہو تو ہمارا چہرہ پاک ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں پھر اس کنیکشن والی جگہ پہ، اس دھوپ والی جگہ پہ جہاں خدا کی رحمت برس رہی ہے جانا چاہیے۔ مسجد ہے، جائے نماز ہے، اس پر بیٹھے تو رب کی رحمت اس جگہ ضرور برستی ہے۔ دیکھیں، جائیں، وہاں سے خدا کی رحمت تلاش کریں، کنیکشن رب سے جوڑیں۔ وہ کنیکشن رب سے جوڑنے کی جگہ مسجد ہے، جائے نماز ہے۔ لیکن اس کا ذکر اور فکر، آپ کی زبان، آپ سے مراد میری اپنی ذات ہے، میں نے یہ خود سنا ہے، راز سنا ہے میں نے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ مجھے اس سے بہت بڑا سبق ملا ہے۔ اس نے جو دھوپ کی مثال دی ہے کہ میں دھوپ کو جتنا بلاتا رہوں کمرے میں آ جائے، وہ نہیں آتی، مجھے جانا پڑتا ہے وہاں اگر دھوپ سے لطف اندوز ہونا ہے۔ اسی طرح اگر میں نے موبائل کو چارج کرنا ہے تو میں جتنا بھی کہتا رہوں موبائل چارج ہو جا، چارج ہو جا، یہ نہیں ہوگا، مجھے اس کا کنیکشن جوڑنا ہوگا۔ ہمیں اپنے مالک کے ساتھ نماز کی صورت میں، ذکر کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، ریاضت کی صورت میں، پاکیزگی کی صورت میں، انسانوں کی ہمدردی، انسانوں کی مدد کی صورت میں اپنا تعلق رب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ایک بات جو خاص ہے، سب سے بڑی عبادت جو مالک کو پسند ہے وہ ہمارا سجدہ ہے۔ دوسرا، اس کے انسانوں سے محبت ہے۔ ہماری زندگی کا یہ مشن ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آئیں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ لیکن افسوس، ایک اور مجھے یاد آئی بات، کہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے اللہ کی خاطر اس کے ساتھ بھلائی کی، یہ خیرات کی، اس کو پیسے دیے، یہ صدقہ دیا، خدا کے لیے دیا، لیکن صلہ ہم اس بندے سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم کہتے یہ ہیں کہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دے گا، میں نے کیونکہ خدا کے لیے یہ کام کیا ہے، اس کا صلہ خدا تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن ہم صلہ اس بندے سے چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مایوسی ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہم تھوڑا سا جو ہے نا گلٹ فیل کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی انسان کے ساتھ اللہ کے واسطے، خدا کی ذات کی خاطر، خدا کی خوشنودی کی خاطر بھلائی، احسان، نیکی، آسانی، مدد کرتے ہیں تو اس کا صلہ صرف خدا سے مانگا کریں، خدا کی طرف دیکھا کریں، اس انسان کی طرف دوبارہ نہ دیکھا کریں۔ یہ ایک خاص پوائنٹ تھا۔ تو ہمیں سب سے بڑی عبادت نماز کے بعد وہ لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے ان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرنا۔ بھئی کسی کے جنازے کو کندھا دینا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا افضل ہے، لیکن اس سے بہت بڑا افضل اس کی زندگی میں اس کو تھوڑا سا آسرا دے دینا ہے،
اس کو تھوڑا سا زندگی میں جینے کا حوصلہ دے دینا ہے، اس کو زندگی میں کچھ جینے کے اسباب پیدا کر دینا ہے۔ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ ویڈیو میں صرف اپنی ذات کے لیے بنا رہا ہوں، اپنے آپ کو یہ بات یاد کرانے کے لیے بنا رہا ہوں۔ یہ جو چند چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ رات ایک مفکر 2-3 کو سنا میں نے، تو میرے اندر ایک عجیب تھاٹس پیدا ہوئے، عجیب خیالات پیدا ہوئے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ ضرور شیئر کروں، تاکہ میرا اپنا اندر کا ضمیر، میرا اپنا انسان، اندر والا انسان جاگ جائے۔ مجھے آپ کی دعا چاہیے کہ اللہ پاک مجھے ایسا کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آسانی اور خوشی بانٹنے کی توفیق دے، اور اس جگہ پر مجھے پہنچنے کی توفیق دے جہاں اس کی رحمت برس رہی ہے۔ تھینکس۔